बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा-ए किराम, अस्माए ज़ुरूफ़ यानी ज़ुरूफ़ मबनिया का सबक चल रहा है। चंद ज़ुरूफ़ हम पढ़ चुके हैं, अब आगे ऐना व अन्ना और इज़ वगैरह का सबक हम पढ़ेंगे। देखिए, वमिन्हा इज़ वहिय लिल-माज़ी व तक़अु बअदहल जुमलतानि अल-इस्मिय्यतु वल-फ़िअलिय्यतु नहु जि'तुका इज़ तलअतिश-शम्सु व इज़िश-शम्सु तालिअतुन। और उन्हीं में से यानी अस्माए ज़ुरूफ़ में से, ये ज़ुरूफ़ मबनिया में से इज़ है, वही लिल-माज़ी और वो माज़ी के लिए आता है। व तक़अु बअदहल जुमलतानि और उसके बाद दो जुमले यानी जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया आते हैं। जैसे जि'तुका इज़ तलअतिश-शम्सु, मैं तेरे पास आया जब सूरज तुलू हो चुका था। व इज़िश-शम्सु तालिअतुन, मैं तेरे पास आया जब सूरज तुलू हो चुका था। अस्माए ज़ुरूफ़ या ज़ुरूफ़ मबनिया में से इज़ है और वो माज़ी के लिए आता है, अगरचे मुज़ारे पर दाखिल, यानी इज़ा के बिल्कुल बरअक्स। इज़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है अगरचे माज़ी पर दाखिल हो, और इज़ माज़ी के लिए आता है अगरचे मुस्तक़बिल पर दाखिल हो। उसके बाद दो जुमले वाक़े होते हैं, एक जुमले इस्मिया और दूसरे जुमले फ़िअलिया, यानी दोनों जुमले, चाहे जुमले इस्मिया हो चाहे जुमले फ़िअलिया हो, दोनों जुमले उसके बाद वाक़े होते हैं। जैसे मिसाल, जि'तुका इज़ तलअतिश-शम्सु और जि'तुका इज़िश-शम्सु तालिअतुन। पहली मिसाल में तलअतिश-शम्सु जुमले फ़िअलिया है और दूसरी मिसाल में अश-शम्सु तालिअतुन जुमले इस्मिया है। अब इज़ मबनी क्यों है, तो इज़ को भी गायत के साथ मुशाबहत है लाजिमुल इज़ाफ़त होने की वजह से, चूँकि ये भी लाजिमुल इज़ाफ़त होता है। दूसरा इसलिए भी कि आप देखिए, इज़ तादाद हुरूफ में सिर्फ दो है, और हुरूफ में भी आप देखिए फ़ी, अन, मिन, ये ऐसे हुरूफ है जो दो है, तो तादाद हुरूफ में हर्फ के साथ मुशाबहत है, इस वजह से भी ये मबनी है। तो वमिन्हा इज़ माज़ी के लिए आता है, उसके बाद दो जुमले, दोनों जुमले जुमले इस्मिया और जुमले फ़िअलिया वाक़े होते हैं। एक बात और आप ये यहाँ याद रखें कि इज़ा की तरह कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मुफ़ाजात के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि उसका इस्तेमाल कलील है, कलीलुल इस्तेमाल है, इसलिए उसको बयान नहीं किया गया। और चूँकि ये भी ज़ुरूफ़ है, आप पढ़ चुके हैं कि ज़र्फ़ मफ़ऊल फ़ी होगा, यहाँ पर भी जि'तुका इज़ तलअतिश-शम्सु और इज़िश-शम्सु तालिअतुन। जिस तरह इज़ा में हमने पढ़ा, तो इसी तरह इज़ भी मफ़ऊल फ़ी होगा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वाक़े होकर। वमिन्हा ऐना व अन्ना लिल-मकानि बिमानल इस्तिफ़हामी नहु ऐना तमशी व अन्ना तक़उदु व बिमाना शर्ति नहु ऐना तजलिस अजलिस व अन्ना तक़ुम अक़ुम। और ज़ुरूफ़ मबनिया ही में से ऐना और अन्ना है मकान के लिए इस्तिफ़हाम के माने में। जैसे ऐना तमशी, तो कहाँ चलेगा, व अन्ना तक़उदु, तो कहाँ बैठेगा। वो बिमाना शर्ती, और शर्त के माने में, जैसे ऐना तजलिस अजलिस, जहाँ तू बैठेगा मैं बैठूँगा। व अन्ना तक़ुम अक़ुम, जहाँ तू खड़ा होगा मैं खड़ा रहूँगा। ऐना और अन्ना ये भी ज़ुरूफ़ मबनिया में से है, मकान यानी जगह के लिए इस्तिफ़हाम के माने में आते हैं। जैसे ऐना तमशी, तू कहाँ चलेगा, और अन्ना तक़उदु, तू कहाँ बैठेगा, और शर्त के माने में, यानी ऐना और अन्ना दो मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐना और अन्ना दो मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, नंबर एक इस्तिफ़हाम के लिए और नंबर दो शर्त के लिए। अब इसके मबनी होने की वजह भी यहीं से समझ में आ जाएगी
کہ جب استفہام کے معنی میں ہو تو حرف مبنی الاصل حمزہ استفہام کے ساتھ مشابہت اس لیے مبنی ہوں گے، اور شرط کے معنی کو متضمن ہوں گے تو ان حرف کے ساتھ، ان شرطیہ کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس لیے مبنی، اور ان شرطیہ مبنی ہے تو یہ بھی مبنی ہوں گے۔ تو این و انا مکان میں معنی الاستفہام اگر ہو تو اسی صورت میں حمزہ استفہام کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی، اور بمعنی شرط ہو تو ان حرف شرط کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ تو این انا مکان کے لیے آتے ہیں استفہام کے معنی میں، جیسے این تمشی تو کہاں چلے گا، انا تقعد تو کہاں بیٹھے گا۔ ترکیب بہت آسان ہے، این مفعول فی مقدم اور تمشی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، خبریہ نہیں ہوگا اس لیے کہ استفہام ہے۔ تو این تمشی یعنی این مفعول فی مقدم اور تمشی فعل فاعل اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اسی طرح انا تقعدو کی بھی ترکیب کر لی جائے، یعنی انا مفعول فی مقدم اور تقعدو فعل فاعل اپنے مفعول فی انا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور شرط کے معنی میں ہوں گے، جیسے این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، انا تقوم قم، جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا رہوں گا۔ اب یہاں شرط کے معنی ہے، اس کی ترکیب بھی بہت آسان ہے۔ این تجلس اجلس، این یہ تجلس کا مفعول فی مقدم ہوگا، این تجلس شرط اور اجلس جزا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ انا تقوم قم میں انا تقوم کا مفعول فی مقدم اور اقوم جزا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ومنہا متا، اور ظروف مبنیہ میں سے متا ہے، للزمان شرطا و استفہاما، یہ متا زمان کے لیے آتا ہے، شرط یا استفہام کے لیے، جیسے متا تصوم صم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، متا تسافر تو سفر کب کرے گا۔ ظروف مبنیہ میں سے متا ہے، ظروف مبنیہ میں سے متا ہے، زمان کے لیے آتا ہے۔ زمان جیسے اینا اور انا ہم نے پڑھا مکان کے لیے آتا ہے یعنی جگہ کے لیے، اور یہ زمان کے لیے یعنی وقت کے لیے، شرط کے معنی میں بھی آتا ہے اور استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شرط کے لیے اگر ہو تو ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوگا، اور استفہام کے لیے ہو تو حمزہ استفہام کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مشابہ مبنی ہوگا۔ متا تصوم صم، جب تو روزہ رکھے گا، یعنی جس وقت کے معنی پائے جا رہے ہیں، جب تو روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ وہ متا تسافر، استفہام کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو کب سفر کرے گا۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی، متا تصوم صم کی، یعنی اپنے بعد والے فعل کا مفعول فی مقدم ہوگا۔ متا تصوم صم میں تصوم کا مفعول فی مقدم ہے متا، اور صم جزا ہے، اور متا تسافرو میں تسافرو فعل فاعل متا مفعول فی مقدم، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ومنها کیف للاستفہام حالا، نحو کیف انت ای فی ای حال انت، اور ظروف مبنیہ میں سے انہی میں سے کیفہ ہے، حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، للاستفہام حالا، حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انت ای فی ای حال انت، یعنی آپ کس حال میں ہیں۔ کیفہ یہ استفہام کے لیے آتا ہے، حال یعنی حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انت، آپ کس حال میں ہے۔ چونکہ استفہام کے معنی کے لیے آتا ہے، اس کو بھی استفہام حرف اصلی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے بھی مبنی ہوگا۔ کیف انت، ترکیب اس کی بہت آسان ہے، کیفہ اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور انت مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ ومنها ایان للزمان استفہاما، نحو ایان یوم الدین، اور ظروف مبنیہ میں سے ایانہ ہے، ظروف مبنیہ میں سے ایانہ ہے، یہ زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے درا حالے کہ وہ استفہام کے معنی میں ہو، یعنی استفہام کے لیے یہ بھی ایانہ بھی استفہام کے لیے ہوتا ہے اور اس میں زمان کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، روز جزا کب ہوگا، روز جزا کب ہوگا یعنی بدلے کا دن کب ہوگا۔ تو ایان یوم الدین یہ بھی استفہام کے لیے ہے، اور ایان یوم الدین بدلے کا دن کب ہے،
اس کی ترکیب بھی بہت آسان ہے. ایانا خبر مقدم اور یوم الدین مبتدا مؤخر واقع ہوگا. اور ایانا کو بھی چونکہ استفہام کے ساتھ مشابہت ہے، ایانا کسی چیز کے وقت کو بتلانے کے لیے بلکہ کسی چیز کے وقت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. ایانا کسی چیز کے وقت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ایانا یوم الدین، یہاں پر روز جزا کب ہوگا یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ایانا اس کو بھی استفہام کے ساتھ مشابہت ہے حرف، چونکہ اس میں بھی معنی استفہام ہے حرف مبنی الاصل کی طرح، تو یہ بھی مبنی ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایانا کسی چیز کے وقت کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. اور مشابہت مبنی کیوں ہے؟ مشابہ مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں استفہام کے معنی پائے جا رہے ہیں. تو اتنا ہی آج ہمارا سبق ہے. تمام سوالات دیکھ لیجئے، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی اس لیے سوالات بھی تھوڑے زیادہ ہوں گے، آپ توجہ دیں. سب سے پہلا سوال ہمارا عید اور اذا میں کیا فرق ہے؟ عید اور اذا میں کیا فرق ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے. نمبر 2، اینا اور انا میں اینا اور انا کا استعمال دو طرح ہوتا ہے. کون کون سے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اور اینا اور انا میں کو مشابہ مبنی کیوں قرار دیا گیا؟ متا کس معنی کے لیے آتا ہے اور مشابہ مبنی کیوں ہے؟ مثال بیان کیجیے. کیفا کون سا معنی بتلاتا ہے اور اس کو مشابہ مبنی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اسی طرح ایانا کے کیا معنی ہیں اور ایانا کو مشابہ مبنی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.